غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 شعبان جمعے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر یا ربنا یا رزاقو کا یہ وظیفہ جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد گھر میں جہاں نظر دیکھتا ہے، یعنی کہ جہاں گھر میں نظر گھماتا ہے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ عمل رزق اور دولت کو کھینچ کر لاتا ہے، یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا، رب کو لاڈلا بنانے والا شعبان کے دوسرے جمعے کا ایسا عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پڑھنے والا تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑے اتنا تیز اثر کرتا ہے کہ تسبیح کے آخری دانے پر، یعنی کہ اس وظیفے کا آخری وظیفہ پڑھتے ہی اس سے پہلے ہی نصیب بدل جاتے ہیں، خالی جولیاں الماریاں بھر جاتی ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ آج وہ جمعہ آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ساتھیوں بھائیو بہنوں ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ جمعے کا دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کرواؤں، کب یہ جمعے کا دن آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ دوستو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ دوسرے جمعۃ المبارک دن اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا برسوں سے شدت سے انتظار تھا۔ آج وہ خوش قسمت بندہ ہوگا جسے ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ دوسرے کے جمعے ساتھیو بھائی بہنوں تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا دوسرا جمعہ سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، شعبان کے دوسرے جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اور رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میرے بیٹیاں، آج میرے بھائی بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کے دعوے کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کی ایک خوشخبری ہے۔ آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا جو مرضی ہو اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی عمل پڑھنے والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس عمل کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر ساتھیوں بھائیو بہنوں پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لے تو رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج اگر دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لے۔ آج اگر کوئی میری بہنیں، میرے بھائی اگر کسی کے ظلم کا شکار ہیں، کوئی شوہر، کوئی ساس ظالم آپ پر مسلط ہو چکا ہے، آپ اس عمل کو پڑھ لیں، جتنے بھی ظالم انسان ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، ظلم آپ پر ختم ہو جائے گا۔ کوئی دشمن ہے تو اس عمل کو پڑھتے ہی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ یا ربنا کا یا رزاقو کا وظیفہ اس ترتیب سے، اس طریقے سے شعبان کے اس دوسرے کے جمعے کے دن آپ نے اپنی زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن دوستو بھائیو بہنوں اگر آپ نے اس کے کمالات دیکھ لیے، فائدے دیکھ لیے، اللہ والو ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں،
آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ جو لوگ صبح سے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں۔ آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات اور رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی۔ پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر ترس آ جائے۔ اللہ والو، خدا را اپنے قبلے درست کیجئے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگیں۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا آپ کو کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، رب سے مانگ لیا ہوتا، تو آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ دوستو، ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ اپنے یقین کامل ساتھیوں، دوستوں، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے سال کے نصیب کو، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون جیے گا، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گی، دوستو ہر شے کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت، بڑا بدقسمت وہ بندہ ہے جو شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ رب سے اپنی کوئی بات منوا لی چاہتے ہو، مثلا من پسند نوکری، من پسند شادی، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دکان میں پڑھ لو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے شعبان کے اس عظیم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان کے دوسرے جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت اور برکت ہے کہ ہر کوئی تنگ دست ہے، ہر کوئی بھکاری ہے، آپ کوئی فقیر ہیں۔ آج وہ کوئی بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے برے حالات کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اللہ والو، ان مایوسیوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کسی کے پاس بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر رب لکھ دیتا ہے، اور جب رب آپ کے مقدر میں کامیابی کو، رزق کو، دولت کو لکھ دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے، آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج آپ نے رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا آپ قرض دار ہو، قرض سے مجھے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ قرض ایک ایسا دلدل ہے جو بندہ، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، جو بندے کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ قرض جیسے دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عمل پڑھتے ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جتنے بھی ظالم ہیں، جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں، وہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر کا بچہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت مند بن جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ روٹھے ہوئے لوگ مان جائیں، دشمن دوست بن جائیں، قرضے ادا ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، رشتوں کا کوئی طلبگار ہو تو رشتوں کی لائن لگ جائے، کوئی بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لے۔ جب ہر طرح کی مصلیحت، ہر طرح کا پریشانیوں کا حل ایک چھوٹے سے عمل سے نکلتا ہے، تو وہ کوئی بے وقوف بندہ ہوگا دنیا کا جو یہ چند سیکنڈ کا عمل اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے نہ پڑے۔
ساتھیوں بھائیو بہنوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چند سیکنڈوں کا عمل پڑھتے ہی ہر مصیبت، ہر پریشانی، بد نظری، عمل بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ دوستو پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، آج موقع ہے، آج دستور بھی ہے۔ آج رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگو، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان بیماریوں کے لیے ہے۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، لا علاج بیماری کو شفا قابل نصیب ہو جائے گی، شفا کلی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو میرا رب بیٹے عطا فرمائیں گے۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج قبولیت کی رات ہے۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے ساتھیوں بھائیو بہنوں جھولیاں بھروانے والا کہ جس کی جو حاجت ہو رب کریم پورا کر دے؟ کوئی من پسند فیصلے کروانے والا ہے؟ کوئی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے تو آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن ساتھیوں بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص برکت والے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو خدا را ابھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستو بھائی بہنوں عمل کیا ہے؟ یہ عمل بڑا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ تو آپ نے آج تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے باوضو کوشش کرنا۔ یہ جمعے کا پورا دن دیکھیں، ابھی بھی بہت سا وقت باقی ہے۔ اگر آپ کو ظہر کے وقت میری ویڈیو ملتی ہے تو ابھی آپ کے پاس پورا دن باقی ہے، صرف 1 منٹ لگے گی یقین مانی یہ عمل پڑھنے میں، اور 1 منٹ کا عمل پڑھتے ہی گھر میں اللہ پاک کے حکم سے جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ پیسوں کی بارش کو حاصل کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی یہ شکوہ کرتا ہی نہیں کہ جناب مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھی یقین مانیے آج کے دن اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے مجھے سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کرنا کیا ہے کہ آج اس بابرکت جمعے کو کوشش کیجیے گا کہ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجیے گا، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجیے گا۔ دنیا جہاں کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لیجیے گا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لیجیے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آج آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دوستو وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی جتنا ہو سکے شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستوں ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز ورا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن پڑھنا صرف 3 بار ہے دوستو۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا، اور درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ درود پاک پڑھتے ہی اگر آپ ایک لمبی لسٹ بھی رب کے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور سچے دل سے مانگیں گے کہ مولا آج ان تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہوں، دولت چاہیے، کامیابی چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، شادی چاہیے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
آج جس کو جو بھی چاہیے دل لگا کر رو کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، انشاءاللہ جو بھی مانگو گے 100% مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن، یہ لاڈلے جمعے کے دن غوث پاک کا بتایا ہوا عمل آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اپنی تمام حاجات کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ مانگنا ہے آپ نے، فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھے ہیں آپ، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک ایسی صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے، جو غیب سے مدد لے کر آتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ کیا کریں؟ اس عمل کی ترتیب اس وظیفے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو جمعے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، اگر کوئی نکتہ، کوئی بات اہم آپ سے مس ہو گئی، تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ یاد رکھنا، آج شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ اور یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یا مسبب الاسباب کو پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب آج ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے ہیں، لاکھوں کمانے کے بعد بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشانیاں ہو جاتی ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے نصیب میں لکھ دینا ہے، اور جو لکھ دیتا ہے وہی پورا سال ملتا ہے۔ آج پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ زمین پر آئے گا، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو حاجت، جو مقصد جو آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کا وہ کام جو ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں، منت سماجت، بڑے بڑے وظائف کے بعد بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ مقصد جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ مقصد جو خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ رب کی صفت یا مسبب الاسباب، ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں، ایسے راستے بنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے اور آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ آپ کے کام میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرض جیسے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور قرض جانے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے خلاصے کے لیے کروڑوں کا قرضہ بھی ہے، تو رب کے سامنے آج جمعۃ المبارک کے دن یا مسبب الاسباب پڑھو۔ یہ جمعہ بڑا خاص جمعہ ہے، کیونکہ یہ شعبان کا دوسرا جمعہ ہے۔ دوسرا، ساتھی بھائی بہنوں، جمعے کے دن تو بہت سے آپ کی زندگی میں آئیں گے، لیکن شعبان کا جمعہ سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ آج قرض دار ہو ساتھیو، بھائیو، بہنوں، یا مسبب الاسباب سے غیب سے ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی بیماری، کسی پریشانی میں ہیں، کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں کوئی مدد کو تیار نہیں، آپ کو کسی طرف سے کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، توجہ کے ساتھ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ وقت بار بار نہیں آتا، جمعے کے دن کا، قبولیت کا، مغفرت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، اور جب یہی جمعہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن آتا ہے، پھر آپ مانگ مانگ کر تک جاتے ہیں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یا مسبب الاسباب، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، کیونکہ شعبان کا دوسرا جمعہ آ چکا ہے۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں،
یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ آج کا خاص عمل ہے، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ ایک ایسی صورت جس میں واضح کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوستو یہ سورۃ الاخلاص ہے، جس سے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن آپ یا مسبل الاسباب پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے ہر چیز بتاؤں گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور شعبان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے ایک بار مانگتے ہیں، میرا رب 10 بار عطا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کے دوسرے جمعے کے دن لاپرواہی میں گزار دے۔ خدارا رب کا دربار سجا ہوا ہے، رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کچھ نہیں مانگنا ساتھیوں بھائی بہنوں، تو منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ آپ جھولی پھیلا کر بیٹھے رہیں، رب کے فوجی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، رزق اور دولت کے خزانوں کو چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی ترتیب تعداد میں آپ نے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں اس معجزاتی عمل میں اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے مجرب ترین عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ تمام دوستو بھائیو بزرگوں بہنوں، آپ نے سورہ اخلاص کو اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 3 بار پڑھنا ہے۔ جب سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ اللہ کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے۔ 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ صرف اسی لیے کہ اللہ والو شعبان کا دوسرا جمعہ ہے۔ جمعے کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا دوسرا جمعہ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے مقدر میں ہو نہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آج اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا، آج رب کریم کو راضی کر لیجیے گا۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا، یہ گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر نہ کہنا کہ کاش شعبان کے دوسرے جمعے وہ چھوٹا سا وظیفہ ہم نے پڑھا ہوتا۔ اللہ والو مانگ لو، مانگنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ پہلے توجہ کیجیے گا، سورہ اخلاص پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، رب سے مانگنا ہے۔ رب وحدہ لا شریک ہے، اور جب کوئی بندہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب ضد کر کے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آئے گا۔ دوستو آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب سے مانگ رہے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں مانگ رہے ہیں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کا تیسرا وظیفہ، جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دوستو بڑا با کمال وظیفہ ہے، میرے بتانے سمجھانے میں ضرور وقت لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ چند منٹ کے اندر یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، اگر کسی کو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسی ایسی حاجت میں، کسی ایسی مراد کو پورا کرنا چاہتے ہو، اگر پورا گھر، پوری الماریاں خالی ہو گئی ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس وظیفے کو اس عمل میں جیسے ہی شامل کرو گے، آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دیکھیں آپ نے یا ربنا یا رزاقو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا
بتلائے ہوئے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ اپنے ہاتھوں میں اگر ہو سکے تو تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ 8 شعبان یعنی کہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کا جو عمل ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے والا تسبیح کے آخری دانے پر پہنچتا ہے، اس سے پہلے ہی جو اس نے مانگا ہوتا ہے، جو اس کی دل میں حاجتیں مرادیں ہوتی ہے، رب کریم فوراً پوری کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کے آخر میں آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، پھر دوسری بار پڑھیں یا ربنا یا رزاقو، پھر تیسری بار پڑھیں یا ربنا یا رزاقو، دونوں وظائف کو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفے کی صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں ایک پوری تسبیح اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس پاورفل وظیفے کی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر تسبیح پھیلا کر یعنی کہ خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔